اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطماء وما ادراک ما الحطماء نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ حضرات محترم، اللہ مالک نے بے شمار مخلوقات پیدا کی۔ ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اس کا مقصد اس کی زندگی تک ہے۔ وہ اپنا مقصد پورا کر کے یا مر جاتی ہے یا کسی کے کام آ جاتی ہے۔ مرنے کے بعد وہ مٹی ہیں، ان کے ساتھ کوئی اگلا معاملہ نہیں۔ صرف دو ایسی مخلوقیں ہیں، ایک انسان اور ایک جن، جنہیں اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ اللہ مالک کو ہمارے کسی معاملے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم دنیا میں کیا کماتے، کیا کھاتے، کتنا رکھتے، کتنا بیچتے، کتنا دیتے، اللہ رب العزت کو ہماری دو باتوں سے صرف غرض ہے: کون اچھا کام کرتا ہے اور کون غلط کام کر رہا ہے۔ جو انسان اچھا کام کرتا ہے، مرنے کے بعد اس کا بدلہ اسے بہترین ملے گا۔ جو انسان برائی میں زندگی بسر کرتا ہے، اس کا انجام بہت خطرناک اور خوفناک ہے۔ اسے اس برائی کے بدلے بہت سی عذابوں اور مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا۔ یہی دو باتیں ہیں جو انسان کو نیکی کی طرف راغب کر سکتی ہیں اور برائی سے بچا سکتی ہیں۔ لیکن یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان نسیان سے ہے، بھول جاتا ہے، یا کسی کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے بابا سیدنا آدم علیہ السلام باوجود اللہ رب العزت کے سمجھانے کے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اسی طرح انسان جو ہے اپنے معاشرے کے رویوں کی پابندی کرتا ہے۔ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی معاشرہ جیسی رو پہ چل پڑے، ہر انسان اسی رو پہ چل پڑتا ہے۔ اور جب معاشروں کے اندر نیکی کے جذبات زیادہ ہوں، نیکی کے ذرائع زیادہ ہوں، تو انسان نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ جب معاشروں کے اندر برائی زیادہ پھیل جائے تو فطرتی طور پہ انسان برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیتا ہے۔ آج میرے اور آپ کے ساتھ معاملہ یہی ہے کہ نیکی کے ذرائع بہت تھوڑے ہیں، نیکی کرنے والے بھی تھوڑے ہیں۔ اس لیے انسان اپنی فطرت سے مجبور بعض اوقات یا معاشروں کو دیکھتے ہوئے اسی راہ پہ چل پڑتا ہے جہاں معاشرہ چل رہا ہے، اور سوچ یہ ہوتی ہے اگر یہ سارے کر رہے ہیں، میں کر لوں گا تو کیا ہوگا۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو انسان نہیں پورے معاشرے کو ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آج ہماری زندگی میں بہت سی ایسی کوتاہیاں، بہت سے ایسے گناہ جو اللہ کی نظر میں بڑے عظیم گناہ ہیں، لیکن ہم انہیں گناہ تصور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کا شغل بنا لیا ہے انہیں۔
ان میں چند ایک باتیں جو آپ کے سامنے عرض کروں گا، ان میں ایک ہے نکتہ چینی، غیبت، بہتان ترازی۔ یہ ہماری ہر مجلس کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا انجام کیا بھگتنا پڑے گا؟ آج کی مجلس میں یہی بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، اگر میں حق بات کہوں اللہ اور اس کے رسول کی، تو مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ پہلے ہم یہ بات سمجھ لیں، دو لفظ ہیں، ایک ہے نکتہ چینی، ایک ہے نصیحت۔ نصیحت یہ ہوتی ہے کہ انسان کا اپنا مفاد نہیں ہے، لوگوں کا مفاد اس میں ہے، اور لوگوں کی غلط بات، غلط رویوں کی نشاندہی کی جائے کہ اصلاح ہو جائے، اس کا نام نصیحت ہے۔ نکتہ چینی یہ ہے کہ میں اپنے مفاد کے لیے لوگوں کی تذلیل کروں، جس میں میرا ذاتی منفعت ہے یا مجھے سیاسی فائدہ ملے گا، یا میں اپنے آپ کو، اپنی خطاؤں کو، اپنی برائیوں کو، اپنی غلط کاریوں کو چھپانے کے لیے دوسرے پہ الزام تراشی کروں، اس کا نام نکتہ چینی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اسے حرام کیا ہے، لیکن اس کے برعکس نصیحت جو ہے یہ ایک خیر خواہی کا نام ہے، بلکہ ہمارا دین ہی الدین نصیحہ، نصیحت خیر خواہی کے لیے کی جاتی ہے۔ اس میں دو چیزیں مقصود ہوتی ہیں، یا تو جس کے متعلق بات کی جائے اسے سمجھانا، اس کی اصلاح مقصود ہوتی ہے، یا کسی انسان یا کسی قوم کی برائی سے دوسرے لوگوں کو بچانا مقصود ہوتا ہے۔ انبیاء کی پوری زندگی نصیحت پہ محیط رہی ہے، حالانکہ انہوں نے معاشروں کے اندر تنقید کی، ان کی برائیوں پہ انہیں ڈانٹا، لیکن ان کی برائیوں پہ انہیں ڈانٹنے کا مقصد ان کی تذلیل نہیں تھی، ان کی اصلاح تھی۔ اور آج بھی مجھے اور آپ کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، ہم دوسرے کی تذلیل کر کے کہتے ہیں حق کڑوا ہوتا ہے، میں نے سچ بات کی ہے نا اس لیے اسے دکھی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو حکم دیا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا کہ انہیں نصیحت کرو، تو کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، نرم بات کرنی ہے، ایسے انداز میں بات نہیں کرنی جس میں وہ اپنی توہین اور بے عزتی محسوس کرے۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ کو بھی یہی حکم دیا، ادفع باللتی ہی احسن، معاشرے کی ہر برائی کے خلاف لڑنا ہے لیکن احسن انداز سے۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، اگر اچھے انداز میں مدافعت کرو گے تو بدترین دشمن بھی دوست بن جائے گا، لیکن جب صرف نکتہ چینی، چغل خوری، بہتان ترازی، دوسرے کو نیچے دکھانا، اپنی پاکیزگی ظاہر کرنا مقصود ہو تو یہ اللہ کو قطعاً ناپسند ہے۔ میرے بھائیوں، اس نکتہ چینی کا، اس بہتان ترازی کا، دوسرے کے اوپر عیب جوئی کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی بھائی کو ذلیل کرنے کے لیے من عیر اخاہ بذنب، جو کسی بھائی کے عیب پہ اسے عیر دلاتا ہے،
اس کی تذلیل کرتا ہے، عیب اس سے ہو گیا۔ کوئی انسان عیبوں سے پاک نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، ساری اولاد آدم کی اولاد خطا کار ہے، لیکن اچھا خطا کار وہ ہے جو اپنی غلطی پہ نادم ہو کے اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ تو احساس انسان کو یہ کرنا چاہیے۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنے ایک شعر میں بڑی خوبصورت بات کی، کہتا ہے، نہ تھی جب گناہوں پہ اپنے نظر، رہے ڈھونڈتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی جب گناہوں پہ اپنے نظر، نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ جب انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھتا تو سارے لوگ برے ہیں، جب انسان اپنے آپ کو دیکھے گا، اپنی خطاؤں کو یاد کرے گا، تو پھر ہر انسان اپنے سے اچھا لگے گا اسے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مجھے اور آپ کو اپنے دل کے اندر اس کا گھر بنا لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، من عیر اخاہ بذنب، جو شخص کسی مسلمان بھائی کے عیب کو سنا کے اسے اس بات کی عیر دلاتا ہے، تذلیلاً کرتا ہے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے یہ کرتا ہے، لم یمت حتی یعلمہ، اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی، اللہ اس سے بھی وہ کام کروا لے گا۔ اور آپ دیکھ لیں، جن لوگوں کا طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ ہر وقت دوسروں کی عیب جوئی، ہر وقت دوسروں کی تذلیل، مقصد کیا کہ میرے عیبوں کی طرف کوئی نہ آئے، لوگ میرے عیبوں کو نہ دیکھیں، بلکہ وہ لوگوں کی عیب جوئی کرتا رہے۔ اور یہ بہت خوفناک بات ہے میرے بھائیوں، لم یمت، اس کو موت نہیں آئے گی، حتی یعلمہ، جس کا وہ الزام ہمیشہ لوگوں پہ لگاتا رہا ہے، لوگوں کو اس بات پہ عیر دلاتا رہا ہے، اس کی موت سے پہلے اللہ اس سے بھی وہ کام کروا کے چھوڑے گا۔ اس لیے ہمیں خیر خواہی تو یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب دیکھتے ہیں تو ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں یا اس کے عیب کو پردہ ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلما ستر اللہ لہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کے عیب کو دیکھ کے اس پہ پردہ ڈالا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ قیامت کے دن جب سب کے عیبوں کو ننگا کر دیا جائے گا تو ایک حدیث میں آتا ہے، وہ اللہ کی ردا، اللہ کی غیرت والی چادر کے نیچے آ جائے گا، سب لوگوں کے عیب عیاں ہوں گے، اللہ اس مسلمان کے عیبوں پہ اپنی ردا ڈال دے گا، اپنی چادر ڈال دے گا، جس نے مسلمانوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہے۔ آج ہم اس بات پہ خوشی محسوس کرتے ہیں، ہماری کوئی بھی مجلس وہ خوشی کی ہے یا غمی، ہمارا ٹارگٹ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، ہم کسی خاندان کو، کسی فرد کو ٹارگٹ بنا کے اس کی زندگی کا سارا ڈیٹا نکال کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اس نے فلاں وقت یہ کیا، اس نے فلاں ایسا کام کیا، اس نے فلاں ایسا کیا، نہ معلوم اس سے زیادہ میں نے خود کیا ہو۔ کبھی یہ بھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے کہ جب یہ سب کچھ کریں گے تو ایسا کرنے سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، نفرت کی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی محبت ختم ہو جاتی ہے، دلوں میں قدورتیں گھر کر جاتی ہیں، معاشرہ جو ہے یہ پیار اور محبت کے بجائے نفرتوں کی عمارتیں بنا کے جیتا ہے۔ آج یہی معاملہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے، حتیٰ کہ دوسرے تو دوسرے جو خون کے رشتے ہیں ان کے اندر نفرت کے اتنے بیج ہیں کہ العیاذ باللہ، کہ بھائی بھائی کی عیب جوئی کر رہا ہے، بہن بھائی کی عیب جوئی کر رہی ہے۔ یہ سارا کچھ دنیا کے اندر تو اس کا معاملہ یہ ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلی حدیث یہ تھی جو کسی کو عیر دلاتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو کسی کے عیب سن کے خوش ہوتا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، جو اپنے بھائی کے عیبوں کو سن کے ان کو بیان کر کے خوشی محسوس کرتا ہے، اللہ تو شاید اس پہ رحم کر دے، لیکن اللہ ویبتلیک، اس بندے کو ان خباثتوں میں ضرور مبتلا کر دے گا۔ اس لیے ہمیں خوش بھی نہیں ہونا چاہیے اگر کسی کی عیب جوئی ہو رہی ہے، اگر کسی کی تذلیل ہو رہی ہے اور وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے تو ہمیں اس بات پہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو معاملے ہے دنیا کے۔ میرے بھائیوں، ہم سب، میں ہوں کہنے والا یا آپ، اللہ نے ہم سب کو پابند بنایا ہے اس بات کا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کرے گا اور اپنے دل میں ہمیشہ اللہ کا ڈر رکھے گا، وَيَتَّقْهِ، اور ان بری باتوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، حقیقتاً وہ کامیاب انسان ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے اور اپنے نبی کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف ڈال دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ امام ترمذی جامع الدعا کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں۔ آپ اللہ سے التجا کرتے ہوئے کہتے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر دینا۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک، کیوں مجھے ڈر دے؟ ما تحول به بیننا وبین معصیتک، جب میں گناہ کرنے لگوں تو میرے اور گناہ کے درمیان تیرا ڈر آ جائے۔ اگر انسان کو گناہ سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ صرف اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرما دے۔ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اے اللہ جب تو اپنی فرما برداری کا، اپنی اطاعت کا جذبہ عطا کرنے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر دینا، کیونکہ تیری اطاعت کر کے ہی جنت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنی اطاعت کا جذبہ عطا فرما دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک چھوٹی سی سورت ہے، سورت حمزہ، اس کی متعلق ہی آج میں نے گزارشات کرنی ہے۔ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے اللہ رب العزت، یہ تو دنیا کے معاملات ہیں جو اس کے ساتھ ہوں گے، آخرت میں کیا ہوگا اللہ رب العزت اس کو بیان فرماتے ہوتے کہتے ہیں ویل، ہلاکت ہے، لکل، ہر اس شخص کے لیے، ہمزہ، لمزہ، ہمزہ کہتے ہیں کسی کے عیبوں کو تلاش کرتے رہنا کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ کہاں سے کھاتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا کر رہا ہے، اس لیے کہ جب مجھے اس کے عیب کا پتہ چل جائے تو میں لوگوں کے اندر تشہیر کروں۔ لمزہ، پھر اس عیب کو لے کے اس کی تذلیل کرنا، چاہے آنکھ کے اشارے سے یا اس پہ آوازیں کس کے یا اس کے ساتھ معاملہ کر کے۔ جو شخص ان باتوں کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنی پاک کلام کے اندر فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر ہمزہ، عیبوں کو تلاش کرنے والا، عیبوں کو بیان کرنے والا، عیبوں سے لطف لینے والا، عیب جوئی کرنے والا۔ تین قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے غیبت۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ ایک عیب کسی میں موجود ہے، ہم اس کی تذلیل کے لیے لوگوں کی مجلس میں بیان کریں، یا یہ بیان کریں اسے پسند نہ ہو ہم اس کی وہ بات بیان کریں، اس کا نام غیبت ہے۔ اس کے متعلق اللہ رب العزت نے سورۃ حجرات میں فرمایا کہ کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی بدترین گناہ ہے۔
ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا بھائی مر جائے، اس کی لاش سامنے پڑی ہے، وہ اسے نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دے؟ فکرہتموہ، اگر تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو تو مسلمان بھائی کی عیب جوئی سے بھی باز آ جاؤ۔ یہ اتنی بدترین جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اللہ نے اس کے ناخن تانبے کے بنائے ہوئے ہیں اور بہت لمبے لمبے بڑے تیز دھار اس کے ناخن ہیں، وہ اپنے جسم کا گوشت خود نوچ نوچ کے کھا رہا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا، لوگوں کی چغلیاں کیا کرتا تھا۔ اب یہ اتنا بڑا جرم ہے، میرے بھائیوں میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، کیا ہماری کوئی مجلس ان باتوں سے خالی ہے کہ جس میں ہم نہ کرتے ہوں، کسی نہ کسی کے متعلق ہم بات نہ کرتے ہوں؟ اور خصوصاً میرے عزیز بھائیوں، آج جو ہمارے ہاں جمہوری سسٹم ہے، اس سسٹم کے اندر تو کوئی شخص اپنی عزت کو بچا ہی نہیں سکتا۔ کوئی شخص سامنے آ جائے صحیح، ہم اس کی پوری زندگی کے جتنے معاملات ہیں بچپن سے لے کر مرنے تک، ہم سارے لوگوں کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اس نے فلاں وقت میں یہ کیا، اس نے فلاں وقت میں یہ کیا، یہ ایسا تھا، یہ ویسا تھا، نہ معلوم کیا ہو رہا ہے۔ اور اپنی ذات کو پاکیزہ ظاہر کرنے کے لیے لوگوں پہ عیب جوئی کی جاتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے ہمیں ڈانٹ کے یہ فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی پاکی زیادہ نہ بیان کیا کرو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ کو خوب پتا ہے تم میں سے کون تقوی والا ہے اور کون جس نے اپنا بھیس بدلا ہوا ہے، جس نے وزاداری صرف بنائی ہوئی ہے۔ لوگوں کے سامنے تو بڑا اچھا بن کے آتا ہے، اس کی انفرادی زندگی کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، اللہ کی نظروں میں وہ کیا ہے، اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اور آج کیفیت یہی ہے کہ میں اپنی پاکیزگی بیان کروں گا کہ میں بڑا اچھا، باقی سب غلط، میں جو کرتا ہوں وہ ٹھیک، جو لوگ کرتے ہیں وہ غلط۔ یہ ہمارے پورے معاشرے کا رویہ بنا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس رویے کو ڈسکریج کیا ہے، کہا ایسا نہیں کرنا۔ اور دوسرا ہوتا ہے بہتان۔ بہتان یہ ہے کہ اس شخص نے وہ کام کیا ہی نہیں، میں صرف اس کی تذلیل کے لیے اس پہ الزام لگا دیتا ہوں کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اس کو کہتے ہیں بہتان۔ اس کے جس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، بات کوئی بھی نہیں تھی، منافقوں نے الزام لگا دیا، تو اللہ نے سورۃ نور کی آیتیں نازل کر کے کہا تھا ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو میری بندی عائشہ پہ لگایا گیا ہے، وہ تو ایسی ہے ہی نہیں۔ چلو وہ تو اللہ نے کلیئر کر دیا، تو ہمارے متعلق تو وہی نہیں آنی۔ جو کسی پہ الزام لگ جائے اور لوگ اس کے متعلق وہ تصور بنا لیں، وہ کیسے صاف کرے گا؟ اب تو وہی نہیں آئے گی، لوگ سمجھیں گے یہ ایسا ہی ہے، اور الزام لگانے والے کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے وہ بھی سورۃ نور کے اندر فرمایا والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مومن مرد یا عورت پہ الزام لگاتا ہے جبکہ اس نے وہ گناہ نہیں کیا، دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت اس پہ برستی ہے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اور سب سے بڑی بات اس کے بعد کہا ایسے شخص کی کبھی بھی گواہی کو قبول نہیں کرنا، وہ ہمیشہ کے لیے وہ شہادت کے منصب سے معزول ہو جاتا ہے، کسی معاملے میں اس کی شہادت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ ہم رشتہ داروں میں نکاح ہوتے ہیں، ہماری گواہیاں لکھی جاتی ہیں، تو کیا اللہ کی عدالت میں یہ گواہی قبول ہوگی؟ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو، جبکہ اللہ نے اس کی گواہی کو قبول ہی نہیں کیا، تو اللہ رب العزت جو ہے
اس بات پہ ہمیں ڈانٹ رہے ہیں، کہا ان باتوں سے باز آ جاؤ، ویل، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، لکل، ہر وہ، یہ نہیں کہ عوام الناس کے لیے ہے اور مولوی اس سے جو ہے نا مبرہ ہے، نہیں، یہ پہلے ہیں، ویل لکل حمزۃ لمزہ، ہر عیب جوئی کرنے والا، تانے دینے والا، الزام لگانے والا، غیبت کرنے والا، اس کے لیے ہلاکت ہے، العیاذ باللہ۔ الذی جمع مالا وعددہ، بعض اوقات انسان دوسرے پہ الزام لگاتا ہے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، یہ کاروباری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی چیز میں عیب جوئی کرنا تاکہ اپنی پروڈکٹ فروخت کر سکیں، اپنی چیز کو بہتر بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں، اور دوسرے کے متعلق غیر معروف نام پہ الزام تراشی کر دی اور اس کی پروڈکٹ کو فیل کروا کے اپنی پروڈکٹ مارکیٹ میں لے آنی، یہ صرف یہ کہ مال مجھے مل جائے، کسی اور کو نہ مل سکے، میں اس کا مالک بن جاؤں۔ الذی جمع مالا وعددہ، اور ایسا شخص وہی کرتا ہے جو بخیل ہوتا ہے، کمینہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے جہاں لکھنے والے فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے نا سورۃ انفطار میں، وہاں ساتھ یہ بات کہی ہے کرامن کاتبین، وہ بڑے ہی عزت والے لکھنے والے ہیں، کیونکہ جو عزت والا آدمی ہوتا ہے کسی پہ الزام نہیں لگاتا، جو صاحب عزت ہوتا ہے وہ کسی پہ بہتان نہیں لگاتا۔ اللہ کی نظروں میں وہ شخص صاحب عزت نہیں ہے جو بہتان ترازی کرتا ہے، جو کسی کی عیب جوئی کرتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ صاحب عزت نہیں ہے۔ جو غلط بیانی کرتا ہے، غلط شہادت دیتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ صاحب عزت نہیں ہے۔ اللہ نے جن فرشتوں کا تذکرہ کیا کہ وہ انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، وہاں یہ بات کہی کرامن کاتبین، وہ بڑے ہی عزت والے لکھنے والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو صرف وہ لکھیں گے، نہ اپنے پاس سے کوئی بات ایڈ کریں گے، نہ کسی چیز کی کمی کریں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ایسا وہ شخص کرتا ہے الذی جمع مالا وعددہ، جو اپنے مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے، یعنی نہ وہ غرباء کا حق دیتا ہے، نہ جس طرح آج کیفیت بنی ہوئی ہے کہ مارکیٹ میں ادھار لین دین ہوتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا دینے والا شخص جو ہے یہ مرعوب ہوتا تھا کہ میں نے فلاں کے پیسے دینے، اگر وہ آتا تو اس کے پسینے چھوٹ جاتے کہ لینے والا آ گیا ہے۔ اب لینے والا بیچارہ جو ہے یتیموں کی طرح کھڑا ہے اور وہ پوری بدماشی سے کہتا ہے نہیں دوں گا، جو لینے ہیں جس سے مرضی لے لو۔ یہ کیفیت بنی ہوئی ہے اس وقت۔ کیا کریں گے اللہ کی عدالت میں جا کے؟ کس طرح جواب دیں گے ہم کہ لینے والا مظلوم بن کے کھڑا ہے اور دینے والا بدماشی کر رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ کیا گمان کرتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا، یا اس مال کی وجہ سے وہ ہمیشہ رہے گا؟ نہ اس نے خود ہمیشہ رہنا ہے یا نہ اس مال نے ہمیشہ رہنا ہے، اس لیے جس کا حق ہے اسے دے دینا چاہیے۔ کسی کا حق مار کے کوئی زندگی میں زیادہ دن نہیں جی سکتا، کسی کے پیسے رکھ کے کوئی انسان اپنی زندگی کو باقی نہیں بنا سکتا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، یہ توڑ دینے والی آگ میں چلا جائے گا۔ حطمہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو کرش کرنا، کہ جہنم کے کئی طبقات ہیں، سب سے بدترین طبقہ جو ہے وہ حطمہ ہے۔ حطمہ وہ ہے جہاں انسان یا کوئی بھی جو جائے گا، جس طرح کسی چیز کو کرش کر دیا جاتا ہے اس طرح وہ توڑ پھوڑ دیا جائے گا۔
لیکن توڑنے پھوڑنے کے باوجود موت نہیں آئے گی۔ اب تو یہ ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا، زیادہ سخت ہوا تو اسی وقت موت آ گئی، لیکن وہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، اے میرے پاک پیغمبر آپ کو ادراک ہی نہیں حطمہ ہے کیا؟ اور میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، جس طرح جنت کے متعلق اللہ نے کہا ہے نا، ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جنت کی نعمتیں ایسی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل میں کھٹکا پیدا ہوا۔ اسی طرح جہنم کے عذاب اتنے سخت ہیں کوئی انسان آج دنیا کی زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو، جو لوگ یہ بھٹی کے کام کو جانتے ہیں انہیں علم ہوگا کہ آگ کو سخت ترین تپانا ہو تو اس آگ کو جلا کے پھر اس کو بند کیا جاتا ہے، پھر اس میں ہوا چلائی جاتی ہے جو اس کے اندر گھومتی ہے۔ جو آگ 1 گھنٹے میں کام کرتی ہے وہ 10-15 منٹ میں وہ اس سے کروا لیتے ہیں، یعنی اس کی شدت میں اضافہ کرتے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ، یہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ اللہ کی جلائی ہوئی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا اللہ نے جہنم کو جب بنایا اس کی آگ کو 1000 سال تک جلایا، کہا سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا، یہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک پھر اسے دہکایا جلایا، یہ سیاہ ہو گئی، اور قیامت تک اس کی شدت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور یہ جب انسان اس کی طرف جائیں گے تو ایسے ہوگا جیسے یہ چنگاڑے گی، جیسے پھٹ جائے گی، اور انسان جب اس کے ایندھن بنیں گے اس کی ایک ہی رٹ ہوگی، حل من مزید، حل من مزید، مجھے اور دیا جائے، مجھے اور دیا جائے۔ ساری مخلوق میں سے جو لوگ اللہ کے نافرمان، اللہ کے باغی اور سرکش، جہنم کے ساتھ یہ بھر بھی جائیں گے، پھر وہ کہے گی حل من مزید، اللہ اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھیں گے تو یہ بس کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فجر کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ جب جہنم کو لایا جائے گا، کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، جس دن زمین و آسمان کو ایک دوسرے سے ٹکرا کے توڑ دیا جائے گا، اللہ کے فرشتے صفیں باندھ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا۔ اور کس طرح کھینچ کے لایا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 لگامیں ہوں گی جہنم کی، اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا جو اسے کھینچ کے میدان محشر میں لے کے آئیں گے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی درد کے ساتھ ہمیں یہ بات کہی تھی کہ لوگوں، نماز کی ادائیگی میں اس کے آخر میں اتحیات میں بیٹھے ہوئے ان باتوں سے ضرور اللہ کی پناہ مانگنا، کیونکہ یہ انسان کی ہلاکت ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرب۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کے عذابوں سے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح اور دجال کے فتنے سے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں
ہر قسم کے گناہ اور چٹی اور قرض سے۔ اے اللہ ان باتوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ان میں ایک پناہ جہنم کی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کی پناہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح اور ہر شام، ایک حدیث میں آتا ہے 3 مرتبہ، ایک حدیث میں آتا ہے 7 مرتبہ، اللہ سے یہ التجا کرتے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لینا، اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لینا، اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ تو جہنم خود اللہ سے کہتی ہے، اے میرے مالک و خالق، تیرا بندہ میرے سے پناہ طلب کرتا ہے تیری ذات کی، اے اللہ اسے پناہ عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو بھی محفوظ فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر ہم اس سے پناہ چاہتے ہیں، اس سے بچنا چاہتے ہیں، حطمہ کی ہوا بھی نہ ہمیں لگے، جہنم اللہ ہمیں دکھائے بھی نہ، تو ہمیں عیب جوئی سے، بہتان ترازی سے، کسی کا مذاق اڑانے سے، کسی کو تذلیل کرنے سے، کسی کا حق مارنے سے اپنے آپ کو آج روک لیں، وگرنہ ان ساری چیزوں کا انجام کیا ہے؟ اللہ اکبر، کلا لینبذن فی الحطمہ، وہ توڑ دینے والی آگ میں چلا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ آگ ہے اللہ کی جلائی ہوئی، موقدہ جو بند ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو آگ انسانوں کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ میرے بھائیوں، آج اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جل جانے سے اللہ کی پناہ طلب کی تھی۔ تو جب خدا نخواستہ کوئی انسان جلتا ہے نا، تو اگر اس کے جسم کے کچھ حصے جل جائیں تو توقع ہوتی ہے یہ بچ جائے گا، لیکن جب وہ آگ دل کے کسی حصے تک پہنچ جائے تو بچنے کی امید ناممکن ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ کربناک اور اذیتناک اس کی موت ہوتی ہے جس سے آگ دل تک پہنچ جائے، لیکن یہاں آگ تو دل تک پہنچے گی، وہ اس کرب میں تو مبتلا ہوگا، لیکن اسے موت نہیں آئے گی۔ میرے بھائیو، ہم سب یہ بات جانتے ہیں، بعض اوقات انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ ہم کئی اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو بعض ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ اتنی کربناک تکلیف ہوتی ہے کہ وہ موت مانگتے ہیں، اے اللہ اس سے بہتر ہے ہمیں موت دے دے اللہ۔ لیکن میرے بھائیوں، وہاں موت مانگی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، دروغہ جہنم سے کہیں گے، اے مالک ہمارے رب سے کہہ ہمیں موت دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 سال تک اس کی منتیں کرتے رہیں گے، یہی کہتے رہیں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ۔ 40 سال کے بعد وہ ایک ہی جواب دے گا، اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اب یہیں پہ توڑ پھوڑ تمہاری ہوگی، اب تمہارے لیے موت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ، اے رحیم و کریم رب ہم پہ رحم فرمانا۔ اس میں ستون ہوں گے، نبی کریم نے فرمایا ان کے گلوں میں زنجیریں ڈال کے ان ستونوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا۔ اور سورۃ حاقہ میں آتا ہے وہ زنجیریں 70 ہاتھ لمبی ہوں گی جن سے انہیں باندھا جائے گا، یہ تڑپ بھی نہ سکے۔ فی عمد ممددہ، وہ ستون یا دروازے پھر بند کر دیے جائیں گے، کوئی رخنا باقی نہیں رہے گا۔
اور اس آگ کو جس طرح بھٹی کے اندر گھمایا چلایا جاتا ہے اس طرح اس انسان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ ایسے گناہ کے متعلق یہ بات ہے جسے آج میں اور آپ گناہ نہیں تصور کرتے، جو ہماری زندگی کا معمول بنا ہوا ہے، جس کے متعلق ہماری سوچ بدل گئی ہے۔ ہم یہ سوچ کے یہ سارا کچھ کرتے ہیں، یہ حق کی بات تو کہہ رہا ہوں۔ آج ہم سیاسی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے ہم سب کو پھاڑ دیا گیا ہے۔ ایک باپ کے بیٹے ایک دوسرے کے دشمن ہیں فقط سیاست کی بنیاد پہ۔ اللہ ان لیڈران کو ہدایت دے، انہوں نے ہمارے دلوں میں نفرت کے بیج بھر دیے ہیں۔ کوئی شخص کسی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم وہ الزام ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں، ایک دوسرے کی بیٹیوں کے متعلق وہ باتیں کرتے ہیں، ماؤں بہنوں کے متعلق وہ باتیں کرتے ہیں کہ العیاذ باللہ اگر انہیں خود ہی ریکارڈ کر کے سن لیں تو شرم سے خود ہی مر جائیں۔ لیکن شاید معاشرتی طور پہ ہم نے شرم کو بیچ دیا ہے یا اپنے گھر سے نکال دیا ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ میرے بھائیو، کسی کا نقصان نہیں کر رہے، کسی لیڈر نے ہمارے ساتھ ہماری قبر میں نہیں جانا، میدان محشر میں کسی نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے نہیں کہنا اللہ میری وجہ سے اس نے کیا تھا، سب مکر جائیں گے، اے اللہ ہم نے زبردستی نہیں کروایا تھا۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، جتنے یہ لوگ گمراہ کرنے والے ہیں، جتنے یہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کے ایک دوسرے کا دشمن بنانے والے ہیں، اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن یہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ اس لیے ہمیں ان کی بات نہیں، اپنے رب کی بات ماننی چاہیے۔ ان کی بات نہیں، جو اصل ہمارے لیڈر ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے وہ سب سے پیارے لیڈر دیے ہیں، حقیقتاً وہ صادق و امین ہیں، حقیقتاً وہ ہر عیب سے پاک ہیں، حقیقتاً اس دنیا میں کوئی بے عیب ذات ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ہے۔ ہم ان کی بات مانیں، ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، ہمارے دل صاف ہو جائیں گے، ہمارا قلب سلیم بن جائے گا، اور قلب سلیم ہی اللہ کو پسند ہے۔ اپنے دلوں کو بغض، اپنے دلوں کو حسد، اپنے دلوں کو قدورت سے پاک کرنے کے لیے اگر کوئی آئیڈیا لینا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ سے لیجئے، وگرنہ سب جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم لوگوں کی خیر خواہی کے لیے کر رہے ہیں۔ ہر شخص اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے۔ اگر کسی نے امت کا احساس کیا ہے، انسانیت کا احساس کیا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ جب سارے لیڈر ہمیں جواب دے جائیں گے تو ایک ہی لیڈر ہے جو ہماری سفارش کے لیے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی امام، کوئی نبی اور نہیں ہماری سفارش کے لیے آئے گا۔ اگر ہماری سفارش کوئی کریں گے تو جناب محمد الرسول اللہ کریں گے۔ اس لیے ہمارے سامنے دو ہی رستے ہیں، ایک رستہ ہے اللہ کا اور دوسرا رستہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حجۃ الوداع کے خطبے میں ہمیں بتا دی تھی، ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، میری بات غور سے سن لو، ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے تمہیں گمراہی نہیں آئے گی۔ ان میں پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن سے گمراہی نہیں آتی۔ اللہ کی قسم انشاءاللہ اس پہ بھی کچھ گزارشات کریں گے۔ رمضان المبارک کی ساعتیں بھی انشاءاللہ آ رہی ہیں، ہم ان ساعتوں کو قیمتی بنانے کے لیے قرآن کے ساتھ تمسک کریں۔ آج ہی اس قرآن کو کھول لیں، اگر ہم سارا سال نہیں کھول سکے تو اس کو آج ہی کھول لیں۔ دیکھیں ہمارا رب ہم سے کہتا کیا ہے۔
اور آپ جب اسے غور سے تدبر کر کے غور و فکر کر کے پڑھیں گے تو ایک محبوب اپنے محب سے اتنے پیار سے بات نہیں کرتا جتنے پیار سے اللہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ کس طرح وہ احساس کرتا ہے، کس طرح اسے ہر غلط رستے سے بچاتا ہے، کس طرح اللہ رب العزت اسے ہر صحیح راہ پہ چلاتا ہے، یہ آپ کو تب احساس ہوگا جب اس پہ تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے۔ اور میرے بھائیوں، دوسرا کہا لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا جناب محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، بہت بڑے اچھے نیک لوگ پارسا سیدنا ابو بکر سے لے کر مجھ جیسے گناہ گار تک بہت لوگ آئے جو باتیں کرتے ہیں، لیکن سب سے بہترین بات اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ہے۔ تو ہم کیوں نہ سب سے بہترین بات کو تسلیم کر لیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم لوگ قیامت کی ذلتوں پریشانیوں سے بچ جائیں۔ اقول قولی ھذا۔